بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارا دماغ جو ہمارے پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی ساخت بہت پیچیدہ ہے۔ دماغ میں خلیوں کی تعداد تقریباً 10 ارب ہے، جو کہ تاروں کے مربوط نظام سے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ ان جوڑوں کی تعداد تقریباً 1000 ارب کے برابر ہے۔ 1 ارب اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ گنتی کریں تو قریباً 30 سال میں 1 ارب کی تعداد پوری ہو۔ ہارون یحییٰ صاحب نے اسے مثال کے ذریعے یوں سمجھایا ہے کہ اگر انگلینڈ جتنے بڑے 30 ممالک ہوں اور اس سارے رقبے پر گھنے درخت لگا دیے جائیں اور ہر درخت پر 10,000 پتے ہوں تو کل پتوں کی تعداد ہمارے دماغ کے جوڑوں کے برابر ہوگی۔ ہمارے دماغ سے برقی تاریں نکل کر پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، جن پر پیغامات آتے جاتے ہیں تاکہ دماغ کا پورے جسم سے رابطہ برقرار رہ سکے۔ ان تاروں پر چلنے والے پیغامات کی تعداد 1 سیکنڈ میں ہزاروں میں ہے۔ آپ کے دماغ میں ہر وقت ہزاروں حسابی عوامل ہو رہے ہیں اور بہت پیچیدہ حسابی مساواتیں حل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح دیکھنے، سننے، سانس لینے، درجہ حرارت محسوس کرنے، ہوا کے محسوس کرنے، سونگھنے، آنکھیں جھپکنے، دل کی حرکت، خون کی گردش، جگر کا کام کرنا، معدے کا کام کرنا، غرض کے جتنے بھی نظام ہیں، ان سب سے ہر وقت مسلسل دماغ کا رابطہ ہے۔ ہمارے ناخن مسلسل بڑھ رہے ہیں، بال بڑے ہو رہے ہیں، جسم کی نشو و نما وقت کے ساتھ جسم میں تبدیلی، ان سب عوامل کو دماغ کنٹرول کر رہا ہے۔ ہمارے جسم کا توازن، پیشاب و پخانے کا کنٹرول وغیرہ بھی اسی کے ذمہ ہے۔ غور فرمائیں، اگر ہمارے دماغ میں خرابی پیدا ہو جائے، ہمارا پیشاب قابو نہ رہ سکے، آنکھیں صحیح سلامت ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ نہ سکیں، ہماری یادداشت ختم ہو جائے، اگر توازن کو دماغ کنٹرول نہ کرے تو چند سیکنڈ بعد ہم کھڑے یا بیٹھے ہوں فوراً وہیں گر جائیں گے۔ ان عوامل کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے دماغ میں جو حسابی مساواتیں حل ہو رہی ہیں، کسی ایک عمل کے فارمولے اور مساواتیں لکھی جائیں تو کئی اوراق بھر جائیں۔ حل کے دوران کسی ایک جگہ غلطی ہو جائے تو پورا عمل غلط ہو جائے۔ مثلاً توازن کے عمل میں غلطی ہو تو ہم فوراً گر جائیں۔ دماغ اور جسم کے درمیان 2 طرفہ رابطہ ہے، دماغ کا اعضاء سے اور اعضاء کا دماغ سے۔ جو کام دماغ کر رہا ہے، دنیا کا جدید ترین سپر کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا۔ انسان نے کئی سالوں کی محنت سے انسانی روبوٹ بنایا ہے، جو چل سکے، وہ بھی صرف مخصوص راستے پر چلتا ہے اور اکثر گر بھی جاتا ہے، جبکہ انسان جس طرف چاہے جائے، دائیں مڑے، بائیں جائے، آگے جائے، پیچھے مڑے، کتنی آسانی سے ہر قسم کی حرکت کر سکتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دماغ کی یہ تمام صلاحیتیں گوشت میں رکھی گئی ہیں۔ وہ تمام جدید آلات جو جدید روبوٹ اور سپر کمپیوٹر میں استعمال ہوتے ہیں، ان سے کئی جدید آلات گوشت میں رکھ دیے گئے ہیں، اور تھوڑا سا گوشت اتنے حیرت انگیز کام سر انجام دے رہا ہے۔ آپ سے سوال ہے، کیا یہ دماغ بغیر کسی بنائے خود بن گیا ہے؟ کیا اتنے کام یہ خود بخود کر رہا ہے؟ کیا اسے بنانے، چلانے اور کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہوگا؟ سوچئے، وہ کنٹرول کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات